آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حتیم کے سامنے، کعبہ کے سامنے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بتاؤ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے اماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، آج والدین کے حوالے سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ایک تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ افن کا بہت سارے معنی امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں۔ امام راضی نے کہا ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کے جسم پر، کپڑوں پر دھول وغیرہ پڑ جائے تو انسان اس دھول کو اڑانے کے لیے پھونک مارتا ہے، اس پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے والدین کے سامنے اتنی اونچی آواز بھی نہ ہونے پائے۔
اتنی اونچی آواز بھی ماں باپ کے سامنے نہ ہو، اس میں دونوں شامل ہیں، باپ بھی ماں بھی۔ اور دوسرا معنی امام راضی فرماتے ہیں افن کا یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے والدین کا اگر ایسی کیفیت بن جائے، ایسی بیماری، ایسی تکلیف، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ والدین میں سے کوئی ایک بستر اس کا خراب ہو جائے، تو فرماتے ہیں اف کا معنی یہ ہے کہ جیسے بچپن میں تمہاری ماں تمہاری صفائی کے لیے آیا کرتی تھی اور وہ ناک پہ کپڑا نہیں رکھتی تھی، اللہ نے کیا پیار ڈالا ہے ماں کے سینے میں، کیا محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں ماں کے سینے میں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے 2-3 دن پہلے کہا جی میری ماں بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا، سفید داڑھی ہے، بوڑھے، کمر جھکی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں ان کی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا واہ مولا، ماں کا پیار کیسا پیار ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بچوں کی بھی آگے اولاد ہو گئی ہے، لیکن ماں کی محبت اور ماں کا پیار اب بھی ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ ماں کے ساتھ الفت، بچہ اسکول سے آئے نا تو آ کے پہلا سوال گھر میں یہی کرتا ہے اماں کدھر ہے؟ کیا کہنا ہے؟ نہیں کہنا کچھ نہیں ہے، بس پوچھنا تھا سے اماں کدھر ہے۔ اس کو ماں نظر آ جائے تو اس کو سہارا ہو جاتا ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ باپ بڑیاں بھی تسلیاں دے لینا، ماں ماں ہے، ماں کی جو عظمت ہے، ماں کا جو رتبہ ہے، ماں کا بڑا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بستر خراب ہو جائے تو جیسے وہ بچپن میں تمہاری صفائی کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں رکھا کرتی تھی، ناک کو نہیں ڈھانپتی تھی، تم بھی اسی طریقے سے اگر ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیدا ہو جائے، صفائی کے لیے تمہیں جانا پڑے تو اپنے ناک کو نہ ڈھانپو، کپڑا نہ رکھو ناک پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کی دل آزاری ہو جائے، تو تمہاری ماں کی دل آزاری ہو جائے کہ میرے بیٹے کو یہاں سے بو آ رہی ہے، یہاں سے گندگی کی بو آ رہی ہے۔ اتنی تکلیف بھی ماں کو اور باپ کو دینا اللہ اس کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو مسلمان ماں کی ہے نا، ماں کافرہ بھی ہو نا، اس کی خدمت بھی لازم اور ضروری ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، آقا میری ماں تو کافرہ ہے، میں کیا کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی خدمت کرو، تمہاری تو ماں ہی ہے نا، کافرہ ہے تو یہ معاملہ تو اس کو اس کے مالک کا ہے نا، تم اس کی خدمت کرو۔ جو مسلمان ماں کی خدمت کرنے کا اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی وہی اجر و ثواب دے گا۔ ماں تو تمہاری ہے نا، بے شک جس عقیدے پہ بھی ہے، جیسے بھی ہے، اور یہ موجود ہے کہ اگر ماں باپ کہیں نا ہمیں بت خانے لے جاؤ، تو کہا نہیں، ان کو بت خانے نہیں لے جانا، اور اگر وہ بت خانے میں ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں بت خانے سے واپس گھر لے جاؤ، پھر ضرور جاؤ ان کو واپس لینے کے لیے۔ پھر یہ نہ کہو کہ آپ گئے کیوں تھے ایسی جگہ پہ، اللہ کے گھر جاتے، فلاں جگہ جاتے، نہیں، پھر چپ کر کے چلے جاؤ، دونوں کو لے کے آ جاؤ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، قولاً کریما، اتنا نرم لہجے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کرو۔ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے ماں باپ کو، جب اف کہہ دیا اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنی، جھڑکنا تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ دنیا کا سلسلہ ہے، آج جو ماں باپ کے ساتھ کرے گا نا، کل جب وہ اس سٹیج پہ آئے گا نا، اس کی اولاد مینمان اس کے ساتھ وہی کرے گی۔ یہ ایسا گناہ ہے ماں باپ کو تنگ کرنا، ستانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دیکھنے کے بغیر بندہ دنیا سے جاتا نہیں ہے۔
آخرت میں تو جو سزا ہوگی نا، دنیا میں اس کی سزا دیکھے بغیر بندہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ جو ماں باپ کو دنیا میں اذیتیں پہنچائے گا تو پھر اس ظالم کا کیا حال ہوگا جو گھسیٹتا ہے، جو مارتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، محبت بھرے لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمتوں والے پر ان کے لیے بچھا دینا۔ بلندی پہ جانا ہو تو پر پھیلانا پڑتے ہیں، اور بلندی سے نیچے آنا ہو تو پر سکیڑنا پڑتے ہیں۔ آپ نے پرندے کو کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب اوپر سے نیچے آنا چاہتا ہے تو پروں کو سکیڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا ماں باپ کے لیے تم بڑے آدمی ہو، تم افسر ہو، تم وزیر ہو، تم ناظم ہو، تم ایم پی ایم ایل ہو، تم مولانا صاحب ہو، تم مفتی صاحب ہو، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے سامنے جاؤ نا تو یہ سارے رتبے، یہ سارے عہدے، یہ ساری کرسیاں، یہ مرتبے، یہ مقام پیچھے رکھ کے صرف بیٹا بن کے ماں باپ کے پاس جانا، اولاد بن کے ماں باپ کے پاس پھر صرف جانا۔ ذلت اسی سے ہے نا۔ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذلت وہ کہ جس سے انسان شرمسار ہو جاتا ہے، ڈی گریڈ ہوتا ہے، اور ایک ذلت وہ ہوتی ہے جس سے اللہ بندے کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ لیکن ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کسی اور کو سجدہ کرنا سب سے بڑی ذلت، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سب سے بڑی عزت ہے۔ اب ذلت اختیار کی نا، جھک گیا، اللہ بلند کر دے گا، عزت اللہ عطا کر دے گا۔ اور ماں باپ کے سامنے اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جھکتا، بلکہ یہ تو ماں باپ ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جو عاجزی کرے گا اللہ اسے جھکنے نہیں دے گا، اللہ اس کی عزت و مرتبہ اور بڑھا دے گا۔ یہ مسلمان بھائی کے سامنے یہ رتبہ اور یہ مقام ہے، تو پھر والدین کے سامنے کتنا رتبہ اور مقام ہوگا۔ اور آپ نے کئی بار وہ حدیث پاک سنی، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے میں نے 7 مرتبہ حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو ابھی اس ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کیا کہ سردیوں کی راتیں تھیں، تو نے بستر گیلا کر دیا، تیری ماں ساری رات گیلے بستر پہ سوئی رہی، تجھے اپنے گرم چھاتی پہ سلائے رکھا، تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، زندگی بھر کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نے غربت کے عالم میں مجھے پالا، میرے بہن بھائیوں کو پالا، ہماری پرورش کی، غربت کے عالم تھے، پریشانیاں، تکالیف، دکھ درد، مصائب والا ان پہ کثرت کے ساتھ تھے، انہوں نے ہماری پرورش کی۔ آقا اتفاق ایسا ہوا وہ بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، آقا اتفاقاً میرے اوپر بھی وہی حالات آئے جو میرے ماں باپ کے اوپر آئے۔ میرے ماں باپ نے غربت کے عالم میں میری پرورش کی، آقا جب میرے اوپر وہ حالات آئے تو میرے اوپر بھی بڑی غربت، میں نے اس حالت میں، جس حالت میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی، میں نے اس حالت میں ماں باپ کی خدمت کی، غربت کے عالم میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں ماں باپ کی میں نے خدمت کی ہے، تو آقا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے اوپر بھی وہی حالات آئے جو تیرے ماں باپ کے اوپر آئے، لیکن فرق ہے کہ رسول اللہ کیا؟ فرمایا جب وہ بوڑھے ہو گئے تو دعائیں کرتا تھا، یا اللہ اب بابا جی کو پردہ دے دے، یا اللہ اب اماں کو پردہ دے دے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے اماں، مولا اس کو پردہ دے دے۔ لیکن یہ بتا، ماں تو کبھی یہ نہیں کہتی، ڈاکٹر جواب دے دیں بیٹا لولا ہو، لنگڑا ہو، لنجا ہو، ایسی بیماری لگ جائے جو
قابل علاج نہ ہو، لا علاج بیماری لگ جائے، ماں تو یہ نہیں کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، ماں نے تو کبھی یہ نہیں کہا، ماں تو یہی کہتی ہے مولا میری زندگی اس کو لگا دے، مولا میری عمر اس کو لگا دے، یا اللہ میں تن من دھن اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں، میرا سارا کچھ میرے بیٹے کو لگا دے، میں دنیا سے جاتی ہوں تو چلی جاؤں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے مالک میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے مر جائے گا، لیکن ماں مانتی نہیں ہے، ماں نہیں مانتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس بیماری میں کوئی نہیں بچا، یہ بھی نہیں بچے گا، ماں پھر بھی نہیں مانتی۔ ماں کہتی ہے مولا تو کرم کر، تو مہربانی فرما میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے، بلکہ میری زندگی میرے بیٹے کو لگا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اس کے لیے پردہ مانگا کرتا تھا، لیکن ماں پردہ تو نہیں مانگتی۔ کہا یا رسول اللہ جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم کیا کریں ماں باپ کے لیے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم یہ کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن جس انداز سے، جس کیفیت سے، جس محبت اور جس پیار سے انہوں نے مولا میری پرورش کی ہے تو کرم فرما، تو اس طریقے سے ان کے اوپر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، بچپن میں میرے اوپر کرم نوازیاں کی، میرے اوپر مہربانیاں کی، مولا تو بھی کرم فرما، تو اس طریقے سے ان کے اوپر رحم کر۔ تو بندہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنی کوشش کر لے، جتنی کوشش کر لے۔ ہاں علماء نے ایک لکھا کہ اگر وہ غلام ہو، ماں باپ غلام ہو، بیٹا آزاد ہو، بیٹا ماں باپ کو آزاد کروا دے اس غلامی سے، تو پھر کہا کہ کسی درجے میں پھر یہ کہ تو نے ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ ماں کی بڑی عظمتیں ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، کہا جاؤ کسی جگہ سے نہ جنت کی مٹی لے کے آؤ یا جنت کی کوئی اور چیز لے کے آؤ۔ بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے، بیٹا کیا کرتا ہے؟ جو تربیت کی ہے بیٹے کی، جو پڑھایا ہے، جو لکھایا ہے بیٹے کو، کتنا کس نے سمجھا؟ بیٹا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مٹھی میں نہ مٹی بھر کے لے آیا۔ باپ نے پوچھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا نہیں تھا جنت کی کوئی چیز لے آؤ؟ کہا یہ کیا ہے دکھاؤ؟ کہا یہ مٹی ہے۔ تو کہا بیٹے یہ مٹی جنت کی چیز کیسی ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہا ابا جی میری ماں نے جہاں پاؤں رکھا ہے نا وہاں نیچے سے مٹی اٹھا کے لے آیا ہوں، تو یہ جنت کی مٹی ہے نا، میرے مالک نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ اس جیسا پیار، آج آپ بازار میں کچھ چیزیں لینے کے لیے نکلے نا تو کوئی شے خالص جو ہے وصول سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں خالص چیز جو ہے مجھے مل گئی ہے، لیکن ماں کا پیار صدیوں سے لے کر صدیوں تک ماں کا پیار خالص ہی رہے گا، اس میں کوئی بیٹا جو ہے وہ ملاوٹ کر سکتا ہے، بناوٹی پیار کر سکتا ہے، لیکن ماں کا پیار جو ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، ماں کے پیار میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احی والدہ کا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کی قال نعم، ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ففیہما فجاہد، حضور نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب گھر بیٹھے عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں نے تو سنا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو میں جہاد پہ نہ جاؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جا ماں کے قدموں کو دبا، اللہ گھر بیٹھے تجھے جنت عطا کر دے گا، گھر بیٹھے جنت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے میری ماں کے علاوہ، میرا دکھ سننے والے آقا یا آپ ہیں یا میری ماں ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میرا کوئی اور عزیز ہے۔ آقا
یہ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک آپ کی مبارک ہستی ہے، ایک میری ماں ہے۔ یہاں حاضر ہوتا ہوں، اپنے دکھڑے آپ کو سنا لیتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو ماں کو کوئی بات کرتا ہوں، کوئی بات سناتا ہوں، آقا ماں کافر ہے۔ ماں کے بارے کوئی ماں کے ساتھ کوئی آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ماں الٹے الفاظ سے جواب دیتی ہے، غلط الفاظ سے جواب دیتی ہے، بڑا دکھی ہوتا ہوں۔ حضور میرا تو ماں کے علاوہ اور ہے کوئی نہیں، کرم نوازی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ میری ماں کو ایمان کی دولت عطا کر دے، میری ماں اسلام لے آئے، دین میں داخل ہو جائے میری ماں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر دے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف، کسی نے راستے میں پوچھا، کہا ابو ہریرہ تم تو بڑے وقار کی چال چلا کرتے تھے، تم تو بڑی محبت بھری اور آرام سے چلا کرتے تھے، آج یہ دوڑ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے گھر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میری ماں نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جا، میں وضو کر رہی ہوں، میں وضو کر کے آ رہی ہوں۔ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے ایک دن ماں کو عرض کی، میں نے کہا ماں اگر آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لوں، اگر آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق تجھے معاف کر دیے ہیں، جا اپنے خالق کو راضی کر لے، مالک کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ماں سے اجازت لے کے میں نکلا، کس کس جگہ میں نہیں گیا، شام میں گیا، مصر میں گیا، ایران میں گیا، مدینہ میں گیا، مکہ شریف میں گیا، 12 سال تک رب کو ڈھونڈتا رہا، 12 سال تک گھومتے گھومتے پھر ایک مرتبہ بستان کے قریب سے میں گزرا تو دل میں خیال آیا کہ بایزید آج بستان کے پاس سے گزر رہا ہے 12 سال بعد، چلو ماں کی زیارت کرتا جا۔ کہ میں گھر کی طرف چلا، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی اور سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، دروازہ کھٹکھٹانے لگا، دل میں خیال آیا ماں سوئی ہوگی، ماں کو سکھ نہیں دے سکا تو دکھ بھی تو کیوں دوں ماں کو، ماں کی خدمت نہیں کر سکا تو ماں کو تکلیف بھی تو کیوں دوں۔ کہتے میں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا کہ صبح اماں اٹھے گی اور اماں کی زیارت کر لوں گا۔ کہتے صبح کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، وہ جو گھر سے پانی والی نالی باہر آتی تھی اس سے پانی باہر آنا شروع ہوا تو میں نے سمجھ لیا کہ میری اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے اور تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہی ہے اماں۔ تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے، ماں نے کہا بایزید ٹھہر جا میں وضو کر کے آ رہی ہوں۔ 12 سال کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، یارو ماں تو بیٹے کا چلنے کا انداز جانتی ہے کہ یہاں سے میرا بیٹا گزرا ہے، ماں تو بیٹے کے لمس کا انداز جانتی ہے، ماں تو بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز جانتی ہے۔ 12 سال بعد سحری کے وقت بایزید کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے یہ نہیں پوچھا کون ہو، ماں نے کہا بیٹے بایزید ٹھہر جا میں وضو کر رہی ہوں، میں آتی ہوں۔ کہتی ہے میری ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے گلے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، کہا بایزید کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ جو میرے عزیز باہر جاتے ہیں نا بھائی، باہرلے ملکوں میں جاتے ہیں، ہر کوئی فون کر کے یہی پوچھتے ہیں میرے لیے 7-8 لے آنا، میرے لیے فلاں موبائل لے آنا، میرے لیے فلاں چیز لے آنا، بیوی بھی پوچھتی ہے کتنا کمایا ہے، بچے بھی فون کر کے کہتے ہیں ابا ٹیبلٹ لے کے آنا میرے لیے، آنا تو کمبل لے کے آنا۔ ایک وہ واحد ہستی ہے جب اس کو بیٹا کال کرتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتی بیٹا کتنا کمایا ہے، کیا کما کے لے آ رہے ہو، وہ پوچھتی ہے بیٹے کچھ خود بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔
بیٹا کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا؟ وہ واحد ہستی ماں کی ہے جو یہ پوچھتی ہے۔ بایزید کہتے ہیں میں داخل ہوا، ماں نے کہا بیٹے مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو، نماز بعد میں پڑھوں گی، میں پہلے تیرے لیے گرم گرم کھانا بنا لوں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے کھانا بنایا، میں وہ کھا رہا تھا، ماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا بایزید بیٹے جس کام کو گیا تھا وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ رب راضی ہوا کہ نہیں؟ اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہتے میرے آنکھوں میں ابترو آ گئے، ماں 12 سال اس کھوج میں دوڑا رہا لیکن آج تک جس کام کو نکلا تھا وہ ہوا نہیں ہے۔ بایزید کہتے ہیں میری ماں نے وضو کیا ہوا تھا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں گر کے رو پڑی، مولا میرا بیٹا بایزید 12 سال ہو گئے تیری تلاش میں نکلا ہے، مولا تو اسے نہیں ملا میرے بیٹے کو؟ بایزید مستحمی کہتے ہیں ابھی ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ مقصد حل ہو گیا، تو میں کہنے لگا جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا وہ رب تو میری ماں کی دعاؤں میں موجود ہے۔ تو ماں باپ سے دعا لیا کرو، ایک دعا کروانا اس کا اتنا اثر نہیں ہے، دعا ماں باپ سے لیا کرو۔ کیسے؟ ماں کی خدمت کرو، اور جس کے پاس یہ دولت موجود ہے وہ قدر کرو اس دولت کی۔ کل کو جب یہ دولت چلی جائے گی پھر میں گھر میں آؤ گے، گھر میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر گھر میں آؤ گے گھر میں بسم اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر جب تک دل کا یہ باہر بیٹھے رہو گے فون کر کے پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی، بیٹے ابھی تک آپ گھر آئے نہیں ہو، بیٹے ابھی تک آپ آئے نہیں ہو، پھر کون ہوگا پوچھنے والا؟ پھر کون ہوگا محبت نچھاور کرنے والا؟ پھر کون ہوگا دعائیں کرنے والا؟ ہر ایک کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے نا، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ قاری صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب میرے لیے دعا کرنا، پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں حتیم کے سامنے، کعبہ کے سامنے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بتاؤ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے اماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا؟ ماں تو بغیر کہے ہر وقت ہر لمحے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جن کی مائیں، جن کے باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کے قدم دبایا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل